الکوہل خمار عقل تک حرام نہیں ہے جیسے نسوار نہیں ہے، جیسے تمباکو کا پان نہیں ہے۔ باہمی رضامندی سے آپ ایک معاملہ طے کرتے ہیں بغیر وقت کے تعین کے، وہ زنا نہیں ہے، ہر چیز کو زنا بنا دیتے ہو آپ۔ میں استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم چائے تھی کہ جہاز پر بیٹھنے کی وجہ سے میں نا مفتی رہا ہوں۔ نہیں، میں ہر جہاز کی بات نہیں کر رہا، میں اس جہاز کی بات کر رہا ہوں۔ حج اور عمرے کے لیے ایسے جہاز نہیں ہوتے، مفتی صاحب خدا کا خوف کرے یار۔ اب سردی کی وجہ سے میں نے الکوہل کے 4 پیک پیے، میرا دماغ درست ہے۔ مفتی صاحب جھوٹ نہ بولو نا، تسبیح کے اوپر آپ حلیم شاہ کا نام لینا، آپ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا نا تو اس جیب کے اندر رکھ کے آؤں گا کون؟ نسوار۔ اس جیب میں رکھ کے آؤں گا مفتی اعظم پاکستان کا پان تمباکو والا، کہوں گا کہ حضرت اس کو ذرا 2 منٹ کھا کے دکھاؤ، اور آپ کو میں یہاں الکوہل کا ایک پلاتا ہوں، آپ اس کے باوجود پہچانیں گے کہ یہ مفتی عبدالقوی صاحب کی بلا بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ ناظرین، ایک طرف اسلامی تعلیمات، علامہ، مولانا اور مفتی کا ٹائٹل، اور دوسری طرف سمندر کے پانیوں پر تیرتے جہاز اور ان پر رنگین محفلیں۔ جی ہاں، ان رنگین محفلوں میں جہاں شراب و کباب کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ لطف سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ان کا دعویٰ ہے، یعنی مفتی عبدالقوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ بھارتی اداکارائیں بھی ان محفلوں میں آتی ہیں، ان پر مرتی ہیں اور ان کی اہل عقیدت میں سے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے گا کہ آپ آئے روز پاکستان سے جہاز پر بیٹھتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، شارجہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ رنگین محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آئے روز ادھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ اس وقت عرب امارات، دبئی اور شارجہ تجارت کے حوالے سے بہترین فلاحی ریاست ہے۔ لوگ تو تجارت کرتے ہیں نا، لیکن آپ جو تجارت جہازوں پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ تجارت ہے؟ بیٹھنا کون سا ناجائز ہے؟ آپ نے کہا جی شراب، الکوہل شراب ہے، الکوہل دارو ہے، الکوہل خمر ہے، یہی تو ہمارے جناب علماء اسلام اس کو صحیح سمجھ نہیں سکے، آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکے۔ نسوار اگر حلال ہے، تمباکو کا پان اگر حلال ہے، اگر آپ نے 3 یا 4 پیک الکوہل کے لگا لیے، اس میں 5 گنا پانی ڈال کے، کون کہتا ہے کہ الکوہل جو ہے شراب ہے؟ اللہ معاف کرے کرو یار۔ مفتی صاحب، ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ شراب حرام ہے، اور قرآن پاک میں لکھا ہو شراب حرام ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں حرام؟ شراب حرام نہیں، خمر حرام ہے۔ نہیں، خمر اور شراب آپ بندے کو کیا پتا؟ میں بتا دوں، شراب خمر عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عربی کا لفظ ہے۔ نہیں، خمر کا مطلب اردو میں کیا لیں گے آپ؟ دارو۔ شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، دارو حرام ہے۔ اچھا، الکوہل خمار عقل تک حرام نہیں ہے، جیسے نسوار نہیں ہے، جیسے تمباکو کا پان نہیں ہے۔ وہ جو آپ کی ویڈیو آئی ہے جس میں 7 دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیم برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا چہرہ لال ہو رہا ہے اور ہاتھ میں آپ کے گلاس، اس گلاس میں کیا تھا؟ وہ دارو تھا؟ میں حلفاً کہتا ہوں کہ چائے تھی، غلط بیانی نہیں کرتا۔ اگر دارو ہوتا، خدا نہ خواستہ الکوہل ہوتا تو میں کہتا کہ الکوہل ہے۔ نہیں، چائے پینے سے بندے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جو آپ کی دیکھی ہے۔ آرام سے کرسی پہ بیٹھا، آرام سے کہا، آپ جھکے جا رہے ہیں ادھر۔ بات پوری ہونی چاہیے تو درست ہو۔ ایک محترمہ گاتے ہوئے آتی ہے میرے پاس، ہاتھ میں آپ کے پاس ہی آتی ہے اور کسی کی طرف نہیں جا رہی؟ تو پھر مفتی عبدالقوی کا مقدر ہے۔ اچھا، اس جہاز پہ بیٹھ کے آپ نے چائے پی ہے، شراب نہیں پی؟ میں حلفاً کہتا ہوں، الفن کہتے ہیں۔ حلفاً کہتا ہوں۔ آج تک میں، اگر آپ کی بات یہ جھوٹ ہو تو قیامت کے روز کیا ہو؟ میں کہتا ہوں کہ بادل بنے ہوئے ہیں، بادلوں میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج تک میں نے خمر، شراب اور دارو نہیں پیا، حلفاً کہتا ہوں۔ فروزہ کی تسبیح کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مفتی صاحب، میں استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم چائے تھی۔ فروزہ جیسے مقدس جناب پتھر کو سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں۔ پہلے فیروزہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، مجھے تو لگتا ہے اس میں بھی یہ وہ گیدڑ سی کی تو نہیں آپ نے رکھی ہوئی؟ یہ بھی خواتین کے لیے مجھے یہ بتائیں شریعت میں، اب آپ نے شراب، خمر، دارو یہ چیزیں تو الگ کر دی، شریعت میں جو شراب حرام ہے اس کی سزا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ شراب، خمر، دارو ایک قطرہ بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے۔ اس کی سزا وہی ہے جو احادیث مقدسہ میں موجود ہے۔ دبئی کے یہ والے جہاز اس طرف نہیں جاتے۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جناب اس جہاز کے اندر جب میں موجود ہوں، چائے میں نے پی ہے، محترمہ آئی ہے، تو سب پہلے ہی پریشان ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو بلایا۔ پریشانی ساری دنیا پریشان ہے کہ دیکھیں ایک بندے، پوری دنیا نہ کہیں، پوری دنیا میرے ساتھ کھڑی ہے۔ نہ کریں، معاف کریں، ایسے نہ کریں۔ خدا کی قسم یہ دیکھیں،
हल्फन में कहते हो آپ اس انٹرویو کے سنیں، اس انٹرویو کے نیچے آپ دیکھیے گا کہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کا جواب آپ کیا دیں میں گے؟ کہتا ہوں کہ نیچے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مفتی صاحب کے لیے اوپر نیچے ہی تو آپ دیکھتے ہیں۔ آج پھر میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں وائرل کرنے کے لیے شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، لیکن آپ پیتے دارو ہیں، حرام ہے، لیکن آپ پیتے ہیں۔ میں واللہ حلفن کہتا ہوں الکوہل اس وقت تک حرام نہیں جب تک کہ خمار عقل کا ذریعہ نہ بڑھے۔ خمارے عقل تسی آن ہی نہیں دیندے مفتی صاحب کی کریے، پی پی کے تسی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اگلی دفعہ شراب کی نہیں اگلی دفعہ جب میں آؤں گا نا تو اس جیب کے اندر رکھ کے آؤں گا کون نسوار، اس جیب میں رکھ کے آؤں گا مفتی اعظم پاکستان کا پان تمباکو والا، کہوں گا کہ حضرت اس کو ذرا 2 منٹ کھا کے دکھاؤ، 2 منٹ کے بعد آپ کو مفتی صاحب کدھر ہے، مفتی صاحب کدھر ہے، اور آپ کو میں یہاں الکوہل کا ایک ٹکڑا پلاتا ہوں، آپ اس کے باوجود پہچانیں گے کہ یہ مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیں، نہیں آپ لگاؤ نا شرط، مجھے بتائیں، میں پہلے اس بات پہ آؤں، اگلا پروگرام کے اندر میں نسوار لے کے آؤں گا، آپ کے ناک پہ چڑھاؤں گا، مجھے بڑی بات مکمل کر میری قوم مجھے سنتی ہے، ایک جیب کے اندر نسوار ڈال کے آؤں گا، اچھا دوسرے جیب کے اندر مفتی اعظم کا تمباکو والا پان، یہیں بیٹھیں گے، پہلے آپ کے منہ میں یہ ناک میں نسوار ڈالوں گا، پھر 3 منٹ کے بعد آپ کہیں گے یہ کون سا عمارت ہے مفتی صاحب مجھے، اور اگر اس کے بعد تمباکو والا پان کھلا دیا 2.25 منٹ کے بعد آپ کہیں گے کہ کیمرے تو یوں گھوم رہے ہیں۔ چلیں شرط ہو گئی، شرط ہو گئی، اس کو آپ حرام نہیں کہتے ہو۔ شریعت میں، اسلامی قانون میں، بلکہ میں کہوں گا آپ کی شریعت میں، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے دلائل تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، غیر محرم عورت سے بوس و کنار کرنا پہلی بات، اور زنا کرنا، اب اس کی بھی آپ نے اپنے حساب سے نکالنا ہے، پاکستان کے قانون میں اور شریعت کی روح سے کیا سزا ہے؟ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، باہمی رضامندی سے آپ ایک معاملہ طے کرتے ہیں بغیر وقت کے تعین کے، وہ زنا نہیں ہے، زنا نہیں ہے، زنا نہیں ہے، ہر چیز کو زنا بنا دیتے ہو آپ۔ مفتی صاحب ساری دنیا آپ پہ الزام لگا رہی، جواب دیں ذرا پھر۔ میں دے تو رہا ہوں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا وہ کہتے ہیں دبئی میں عرب میں جا کے سارا کام ہی آپ یہ کرتے ہیں، بتائیں پھر الحمدللہ سارا کام وہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں۔ سنیں آپ تو دبئی اور اس کو کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اسلام آباد سیوک سینٹر آ جائیں، اگر وہاں کی بری حالت اس سے زیادہ نہ ہو تو بن مجھے آپ کہتے ہیں۔ اچھا ادھر بھی جاتے ہیں آپ؟ دبئی کے اندر تجارت ہے، نہیں دبئی کے اندر معیشت ہے، دبئی کے اندر معاملات ہیں۔ اچھا اسلام آباد میں بھی یہ کام کرتے ہیں آپ؟ آپ نے مفتی صاحب خود اور اپنے دوستوں اور اپنا حلقہ جو آپ جو بتا رہے ہیں نا، آپ نے سب کو، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت آپ کو بھی دے، ہمیں بھی دے، سب کو دے، مجھے لگتا ہے سب کو نا آپ نے ادھر لے کے چلے جانا ہے۔ کم از کم میری بات سنیں، اپنے آپ کے اوپر لاگو کریں، اپنی ذات پر کریں، لوگوں کو یہ نہ کہیں، لوگ تو پہلے ہی کس طرف جا رہے ہیں، آپ اوپر سے ان کو کہہ رہے ہیں پیتے رہے۔ آپ کے فرمان کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو گناہ دنیا سمجھ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو دنیا سمجھ رہی ہے، سن لینا اب بات، میرا سوال یہ جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں، سوال پورا کرنے دینا ہے، اگر ان گناہوں پر آپ کی پکڑ ہو جائے، تو کیا سزا ہو سکتی ہے قانون میں، کیا سزا ہو سکتی ہے شریعت میں؟ میں نے اگر کی بات کی ہے، دیکھیں آپ کے نزدیک اس کی تعویلیں اور ہیں، آپ کی دلیلیں اور ہیں، لیکن نہیں ہاں اب چلیں بات یہ پکڑ کی بات کری، کیا پکڑ ہو سکتی ہے؟ میں کوئی معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، میں ایک پیغام اور ایک حقیقت بتا رہا ہوں نظام فطرت کے تحت کہ خدا را زنا کو مشکل کرو، نکاح کو آسان کرو، مشروب مغرب جو الکوہل ہے اس کو آسان کرو، اور جو شراب ہے اس کو مشکل کرو۔ اچھا چلیں مفتی صاحب، نکاح کی بات آئی تو مجھے یہ بتائیں، آپ کی ایک ویڈیو خاصی وائرل ہو رہی ہے کہ آپ نے زندگی میں بہت زیادہ نکاح کیے، ایک ویڈیو میں نے سنی ہے، باقاعدہ آپ کے لفظ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حقیقی نکاح ہیں وہ آپ کے کتنے ہیں جن سے آپ کے بچے ہوئے؟ حقیقی ہماری، ہم ان کو بھابیاں کہہ گئے، ہماری بھابیاں کتنی ہیں، کتنے آپ کے بچے ہیں؟ اور وہ جن نکاحوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ آپ نے زندگی میں کتنے کیے؟ یہ آپ نے اب اس پہ بحث نہیں کرنی، جواب دینا ہے۔ مفتی عبدالقوی ایک جرت کا نام ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں جو حقیقی نکاح آپ فرما رہے ہیں اس کا معنی ہے شادی، وہ کتنی ہے؟ وہ ایک، اللہ نے اسی سے مجھے بچے دیے ہیں، پھر بچوں سے بچے دیے ہیں، اب الحمدللہ میں پڑھنانا بن چکا ہوں، ایک نواسی کی شادی کی، اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے، ابھی جناب کچھ دن پہلے ایک نواسی کی شادی کر کے آؤں، انشاءاللہ اگلے سال ان کا بچہ ہوگا۔ اچھا یہ پڑھنانا اور یہ پردادا یہ اپنی زندگی میں کتنے نکاح کر چکا ہے؟
देखिए बात सुनो, मैं गलत बयानी नहीं करता। नहीं करें। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 और 4 के दरमियान दर्जन 4 दर्जन आपने निकाह अपनी ज़िंदगी में किए हैं। आपने अपनी आंखों से मुशाहिदा नहीं किया। आपने 3 दर्जन आपने सुने नहीं, गुजारिश ये है आप रिपीट करें। आपने 3 दर्जन निकाह किए हैं। आपको पड़नाना कहा जाता है हकीकत में? पड़नाना है आप, पड़दादा है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? इस वक्त चांद के हवाले से मेरी उम्र 69 है। अच्छा, और सूरज के हवाले से 67 है। और हर मोहतरमा को मैं कह रहा हूँ कि मैं 67 का हूँ, 69 का हूँ, लेकिन कुर्बान जो होते जनाब उसी तरह कुर्बान है। 1 सदी के करीब आप हो रहे हैं, ठीक है। लोग मजाक में सुने ना, लोग मजाक में कहते हैं कि इस उम्र में जाकर तो लोग जो है वो शक्लें भी बदल जाती है, लोग सांप बन जाते हैं। मुफ्ती साहब माजरत के साथ सांप बनने के करीब उम्र हो गई है, माजरत के साथ। तो अभी आप कह रहे हैं कि आपने 3 दर्जन निकाह कर लिए। क्या गिद्दड़ सिंगी है आपके पास? हकीम कौन सा है खुदा के लिए? बहुत सारे लोग परेशान है, कहते हैं सानू एक भी मुंह नहीं लाती। तो मुफ्ती साहब 3 दर्जन निकाह की थी बैठे। मेरे बेटे बाद लोगों के लिए अल्लाह हुकूमत को आसान कर गिद्दड़ सिंगी 10 नौजवान सुन रहे बता हैं। तो रहा हूँ ना, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को इस मुस्कराहट की बरकत से ख़वातीन के लिए और नौजवानों के लिए फितरत को आसान करने की वजह से अब पूरी दुनिया मुफ्ती नजर आता है। मुफ्ती साहब बीबीएन और कोई बंदा नहीं नजर आ रहा। की करते हो यार? नहीं, आप क्या समझते हैं कि आलम अरब के अंदर ऐसे उलमा मशाइख नहीं है जिनके मुझसे भी ज़्यादा निकाह है? मामला क्लोज हो गया। मरूमा कंदील बलोच का भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा। उसके बाद हरीम शाह के साथ भी आपके चर्चे। अब मुझे ये बताएं कि आगे कौन सा स्कैंडल आपका आने वाला है? मेरे बेटे मेरा स्कैंडल नहीं होता। मोहतरमा कंदील बलोच खुद पटना हरीम को बेटी कह दिया आपने? मैं एक बात बता नहीं, बेटी कह दिया। तरतीब से चलते हैं ना। नहीं। कंदील तो सुने, अच्छा बस 10 सेकंड में। कंदील बलोच बेचारे ने मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? कोई इल्ज़ाम से पहले दुनिया से चली गई ना लोगों ने। सुने, हाँ। हरीम शाह ने मेरे साथ जो कुछ तमाशा किया, खुदा की कसम मुझे हरीम शाह ने कहा कि वो तो एक दफ़ा मरी है, मैं रोज़ाना मर रही हूँ। मुफ्ती साहब आपके पास कौन सा नुस्खा है? कौन सी कुरानी आयत है? कौन सा वजीफा है? मैंने कहा मुफ्ती अब्दुल कबीर आपने बेटी कह दी है उसको? हरीम को बेटी कह दी है। इन हालात में ये पड़नाना, ये पड़दादा हरीम का बाप है। हरीम शाह को मैंने सैयद ज़ादी और हाफिज कुरान होने की वजह से, लेकिन अब जो जिल्लत के गड़े में वो जाके लेकिन ये सारी हाफिज आपको औरतों में ही नजर आती है, बंदों में कम ही नजर आता है। ये क्या चक्कर है? आप मुझे कहते हैं मैं हाफिज कुरान हूं, नहीं, मैं हूं ना, मैं कैसे कह दूं? आप मुझे कहें मैं सैयद बात जाऊं, अभी आपका हाथ चूमूंगा, ये क्या माना? ये तो मुफ्ती अब्दुल कबीर की ज़ौक़ की बात है। चुम्मो ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੱਲੇ ਕਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ नहीं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ मैं कह दिया चुम्मो। अच्छा, हरीम को बेटी कह दिया आपने? मैं बेटी बिल्कुल आप इन हालात में नहीं कह सकता कि पूरी पठान कौम उस पर नाराज है। अच्छा, मैं पठान कौम के साथ खड़ा हुआ हूँ, हरीम के साथ नहीं खड़ा हुआ। अब तक मैंने उसके लिए बड़ी आसानी पैदा की है। आप पता है आपको जिल्लत के किस? अच्छा, लोग ये कह रहे हैं इंटरव्यू हमारा लंबा हो जाएगा। लोग ये कह रहे हैं, लोगों की डिमांड है, इंटरव्यू से पहले लोगों की डिमांड थी कि मुफ्ती साहब को कहें कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ आ जाए, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। मैं आपको अगर नेकी की दावत दूँ कि आएँ कलमा की तरफ आएँ, इस्लाम की तरफ आएँ, नमाज पढ़ें, ठीक है, हाथ जुमरे करें, ये सारे काम जो गुनाहों की दलदल में आप फंसे हुए इससे निकल आए, मैं अगर आपको दावत देता हूँ, दावत कबूल करेंगे? मेरे मोहतरम अभी मैंने नमाज नहीं, ये दावत कबूल करेंगे? नहीं, वो सुने इसका जवाब मुख्तसर है। मुख्तसर। मैंने अभी नमाज मगरिब पढ़ी है, तस्बीह के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान के अंदर तस्बीह दे उत्ते हरीम शाह दा जिक्र हो रहा। मुफ्ती साहब गल्लां कर रहे जे मेरे नाल। अलहम्द से लेके वन्नास तक मैंने पूरा। मुफ्ती साहब झूठ ना बोलो ना। पता मेरी बात सुनो, तस्बीह के ऊपर आप हरीम शाह का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। मेरे कायदे मोहतरम इमरान खान साहब की जो तस्बीह है, सच होगा सच होगा सच होगा अल्लाह, तो इंशाअल्लाह बगैर सच के कुछ नहीं होगा। नहीं, अब इमरान तहज्जुद जनाब रमजान में मेरे कज़ा नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह के वन्नास तक कुरान मेरे। अच्छा, अब हिदायत की तरफ आना है या नहीं आना? हिदायत की तरफ आना है? नहीं, बताएं हिदायत की तरफ आने हिदायत की तरफ आने का नाम ले, जिसने 3 जगह के ऊपर नमाज ईद उल फित्र पढ़ाई हो। हिदायत की तरफ आना है या नहीं? हिदायत की तरफ आना है या नहीं? हिदायत पर हूँ तो कौम से निकाह परवा रही है। भाई जहाज़ों पे चढ़ना छोड़ दे,
मैं जहाज़ों पे یہ گلاسوں میں شراب پینا چھوڑ دیں. آپ نے علماء کو بدنام کر کے رکھ دیا. مفتی صاحب شرم کریں یار. 1982 سے سارے علماء آپ سے ناراض ہیں. سارے علماء آپ سے ناراض ہیں. علماء میرے اوپر راضی ہیں. نا سارے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے بدنام کر. یہ آپ باتیں کر رہے ہیں, میں نے سنے ہیں. علماء آپ کو برا بلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, ان کو کہ ہدایت پہ آئیں. کیوں نہیں آپ آتے؟ کون سا ایک کا نام ہے؟ نام سیگا راز میں رکھوں گا, آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. وہ قندیل بھی مر گئی, وہ بیچارہ مر جائے گا. پھر پورے پاکستان کے اندر ہر شیخ الحدیث کی بلا مفتی صاحب سے پیار کرتا ہے. انتہائی خوب. مفتی صاحب ادھر دیکھو, میرے ساتھ یہ اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ پڑھنے ہیں. پیار کرتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. چھوڑو آپ, نہیں, لوگ ہیں وہ لوگ ہیں, وہ عوام ہے. وہ آپ کو گالیاں نکالتی ہے, آپ کہتے ہیں پیار کرتے ہیں. میں جس طریقے آپ نے اپنی دلیلیں رکھی ہوئی ہیں. آپ نے اپنی دلیلیں رکھی ہوئی. مفتی صاحب لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں, ان کا جواب دیں. سنیں, آپ کے نزدیک مفتی تقی عثمانی بڑی اعلیٰ شخصیت ہے, مفتی منیب الرحمان بڑی اعلیٰ شخصیت ہے. ان کو کہہ دیں آپ ٹی وی کیس کو, ان کی ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ پڑھ رہے ہیں, اپنے بھی پڑھ لیں. ہاں ان کی بھی پڑھ لو. ہاں, مولانا طارق جمیل بیچارے کو جتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں نا, اس کا 20 وجہ سے بھی مفتی. اب ان کے جو مریدین ہیں, ان کے ماننے والے, وہ بھی آپ کو گالیاں نکالیں گے. آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. مولانا طارق جمیل ایک مقدس. یہ بات, میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. مفتی صاحب ہدایت کی طرف آنے, ہدایت کی طرف آنے, ہدایت کی طرف آنے, ہدایت کی طرف آنے, آنے. چلے جی ناظرین, مفتی صاحب نے ہدایت کی طرف آنے کے دعا کے اوپر آمین کہہ دیا ہے. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں مفتی صاحب کو نیچے کہہ دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. اگر آپ پیار کرتے ہیں تو نیچے پیار کا اظہار کریں. جو بھی کہتے ہیں آپ نے کہنے ہیں. ہم نے تو آپ کے سوال ان کے سامنے رکھے, ان کے جوابات انہوں نے دیے. اس پروگرام میں ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ اس طرح کی نئی کوئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.